حسینیت اور آزاداری سید الشہداء قائد بزرگوار فرمایا کرتے ہیں کہ آزاداری کو محدود کرنا یعنی حسینیت کو محدود کرنا، حسینیت کو محدود کرنا یعنی تشیع کو محدود کرنا۔ وہ سن لے جو آج آزاداری پہ قدغنے لگا رہے ہیں، وہ جو بھی حکومت ہو، پنجاب میں زیادہ لگ رہی ہے، اسلام آباد میں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے دنیا میں جو جدوجہد کی ہے، تاریخ میں جو جدوجہد کی ہے، جس نے بھی تشیع کو محدود کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی آزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی، ہم نے قربانیوں کے ذریعے، ہم نے اپنی آزاداری کے ذریعے، ہم نے ماتم کے ذریعے، ہم نے لبیک یا حسین کہنے کے ذریعے وہ کردار ادا کیا جس نے تشیع اور آزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی، دنیا میں اسے یزید کے ساتھ جا ملایا۔ یہ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ ہم اس ملک کے معزز محترم وہی بے وطن شہری ہیں، ہم نے اس ملک میں قربانیاں دی ہیں۔ میرا قائد جانتا تھا کہ میرے جوان جذبات میں ہیں، ہم نے 100 جنازے اٹھائے، ہزاروں شہید ہوئے، لوگوں کے جذبات تھے، میں موجود تھا بعض جگہوں پہ، جوان کھڑے ہو گئے، اپنے گریبان چاک کر دیے اور کہا ہمیں بھی اجازت دیں، ہم ان کو بھی خون سے رنگین کر سکتے ہیں۔ لیکن قائد جانتے تھے یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ اس ملک کے خلاف سازش ہے، یہ دین کے خلاف سازش ہے، لذا حکمت عملی سے دانش مندی کے ذریعے مثبت انداز میں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے، اور آج شیعان حیدر کرار آپ دیکھ رہے ہیں ان دہشت گردوں، ان شدت پسندوں، ان تکفیریوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا نام یزید کی طرح اس ملک میں گالی بن چکا ہے، اور آپ کے قائد سرفراز ہیں، ہر طرح سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اس جیسے پرانا لوگ تو ملک میں امن کے ضامن ہیں۔ یہ کردار ہے، اور وہ جو آزاداری کو محدود کرنے کی، ہمارے آئینی حقوق کو پامال کرنے کی بات کر رہے ہیں، چار دیواری کے اندر مجلس قائد بزرگوار نے کئی مرتبہ فرمایا جو شیعہ، مولانا رشوی صاحب نے ایک جملہ آج کیا بہت خوبصورت فرمایا، بہت خوبصورت، آج جو شخص چار دیواری کے اندر مجلس کی اجازت لینے جائے گا، قائد کا فرمان ہے وہ قومی مجرم ہے۔